السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی اللہ جل جلالہ و جل شانہ کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء و مرسلین پر، خصوصاً اللہ کی بے شمار رحمتیں و برکتیں نازل ہو نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ سلام ہو آپ کے اہل بیت پر، آپ کے متبعین پر۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب کبریا ہم سب کو آپ کے متبعین میں شامل فرما لے۔ دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی عنوان سے ہفتہ واری درس مسجد حاضہ میں چل رہا ہے۔ گزشتہ میں نے آپ کو بتایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو دوسری وحی نازل ہوئی وہ سورہ مدثر کی ابتدائی آیات 7 آیات ہیں۔ جس میں اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دیا کہ آپ بستر چھوڑ دیجئے اور اٹھ کھڑے ہوئیے، لوگوں کو متنبہ کرنے کے لیے، آگاہ کرنے کے لیے۔ آپ اپنے رب کے کبریائی کا ذکر کیجئے، اس کی بڑائی بیان کیجئے۔ تو ان آیات میں جو حکمتیں پوشیدہ ہے، میں نے اپنے ٹوٹے پھوٹے علم کے مطابق کوشش کی، بساط بھر کوشش آپ کے سامنے کی کہ میں آپ کو حکمتیں سمجھا دوں۔ گزشتہ میں نے آپ کے سامنے وہ باتیں رکھی۔ مزید اس میں اور بڑی حکمتیں ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے آ جائیں۔ یہ ابتدائی آیات قرآن مقدس کے جو نازل ہوئے ہیں، یہ بڑی حکمتوں سے سرشار اور بھرپور تھے۔ پہلی وحی کون سی تھی؟ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات۔ ان کی تمام حکمتیں، یعنی جو میں جانتا ہوں، جتنا مجھ سے ہو سکا میں نے کوشش کی کہ آپ کے سامنے رکھوں، میں نے آپ کو باتیں بتائی۔ اب یہ دوسری وحی سورہ مدثر کی ہے۔ اس میں بھی چند جو حکمتیں ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ پھر ہمارے آقا محمد رسول اللہ کھڑے ہوئے، کام پر لگ گئے، مشن پر۔ تو کہاں سے انہوں نے شروعات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کیسے شروعات کی تبلیغ کی، وہ باتیں میں آپ کو بتانے والا ہوں انشاءاللہ۔ تو گزشتہ جو میں نے آپ کو بتایا وہ یہ ہے کہ حضور چادر میں ڈرے ہوئے لیٹے ہوئے تھے، آپ کو کمبل اڑا دی گئی تھی، تو رب کبریا نے فرمایا چادر چھوڑ دیجئے، بستر چھوڑ دیجئے، اے اوڑھے ہوئے اوڑھ کے سونے والے میرے حبیب، اوڑھنا بچھونا ترک کر دیجئے، قم، آپ کھڑے ہو جائیے۔ یہ کھڑا ہو جانا در حقیقت یہ اس وقت صرف بستر میں سے اٹھ کے کھڑے ہو جانے کا حکم نہیں ہے۔ قم، یہ قم پوری عمر کے لیے کھڑا ہو جانا مراد ہے اس میں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اب آپ کمر بستہ ہو جائیے، کمر کو کس لیجئے، اٹھ کھڑے ہوئیے، جس سے ہمارے معاشرے میں بھی انداز ہے کہ
کہ ہم کسی کام کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں تو وہ کام ہم کو کرنا ہے. اب اٹھ کھڑا ہوا ہوں کسی کام کرنے کے لیے تو وہ کام انجام دے کے رہوں گا. تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے، بات کرنے کا انداز ہے. تو قوم کھڑے ہو جائیے، تو مطلب یہ ہے کہ آپ اس عظیم کام کے لیے اٹھ جائیے اور اٹھ کھڑے ہو جائیے، جو بہت بڑا عظیم کام آپ کو سر انجام دینا ہے. اتنا بڑا مشن تھا رسول اللہ کا کہ اس سے بڑا مشن کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے. آپ کو اللہ نے کیا بنایا ہے؟ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الرسول انا جعلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مقدس میں، سورہ بنی اسرائیل میں یہ آیات ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو یا ایھا الرسول انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہد بنا کر کے، گواہ بنا کر کے. کس پر؟ شاہدن کا مطلب گواہی دینے والے. آپ کو معلوم ہے پورے جناتوں اور انسانوں پر اللہ کے رسول گواہ ہوں گے. کیا مطلب گواہی دینے کا؟ کیا ہے گواہی؟ یہ عدالت لگے گی حشر کے میدان میں. میدان حشر میں بہت بڑی عدالت، سپریم کورٹ. ہم سمجھتے ہیں سپریم کورٹ ہمارے اپنے ملک کا سپریم کورٹ، ہر ایک ملک کا ایک سپریم کورٹ ہوتا ہے، ہر کنٹری کا ایک سپریم کورٹ ہے، عدالت عظمیٰ. تو ہم سمجھتے ہیں یہ سپریم کورٹ. نہیں، سب سے بڑی سپریم کورٹ جو ہے عدالت عظمیٰ، وہ خالق کائنات کی عدالت ہے، اللہ رب کبریا کی عدالت، جس کا دن ابھی باقی ہے. وہ جس دن اس کی بینچ لگے گی، وہ بہت بڑا دن ہوگا. وہ دن بہت عظیم دن ہوگا. وہ دن، اس دن گواہ بلائے جائیں گے. اس دن سارے لوگوں کے فیصلے ہوں گے، تمام انسانوں کے، تمام جناتوں کے اس دن فیصلے ہوں گے، ججمنٹس ہوں گے. تو وہ یوم القیامہ کو اصل میں کیا کہا جاتا ہے؟ یوم الحساب ہے. کیا ہے وہ؟ یوم القیامہ یوم الحساب ہے، حساب کا دن ہے، ڈے آف ججمنٹ ہے، فیصلے کا دن ہے. تو اس دن بہت سارے گواہ ہوں گے، بہت سارے گواہ ہوں گے، لیکن سب سے بڑا گواہ، جس کی گواہی ہر گواہ کے اوپر بھی مقدم ہوگی اور معتبر ہوگی، اور اس کو خود سپریم کورٹ نے گواہ بنایا ہے. وہ کسی اور کی طرف سے گواہ نہیں ہے، بلکہ وہ اصل جج کی طرف سے اور بادشاہ عظیم کی طرف سے خود گواہ بنایا گیا ہے، سارے انسانوں کے اوپر، سارے جناتوں کے اوپر. وہ عظیم گواہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے آپ کو فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا، اور آپ کو خوشخبریاں دینے کے لیے بھیجا تھا ہم نے، بشارتیں دینے کے لیے جنات اور انسانوں کو آپ کو ہم نے بھیجا تھا. فرمانبرداری کے عوض بشارت سنا دو، اور آپ کو ہم نے نذیر بنایا تھا. مبشرا و نذیرا، نذیرا ڈرانے والا بنایا تھا. فرمانبرداری کے عوض بشارت سناؤ، نافرمانی کے عوض سزاؤں کی خبر دے دو، متنبع کر دو. تو یہ مبشر اور نذیر کی حیثیت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث کیا.
تو سورہ مدثر کی ابتدا میں وہی بات ارشاد فرمائی، قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ اور ڈرا دو ان لوگوں کو، متنبہ کر دو، جس کام کے لیے آپ کو سب سے بڑا مقام عطا کر کے اس مقام پر کھڑا کیا گیا ہے۔ جو آپ کو ہم نے کھڑا کیا ہے کوئی معمولی کام کے لیے نہیں کھڑا کیا ہے، بہت عظیم کام کے لیے آپ کھڑے ہوئے ہو۔ تمام جنات اور انسانوں کے اوپر آپ گواہ دینے والے، گواہ شاہد ہیں، آپ مبشر ہیں، خوشخبریاں سنانے والے آپ ہی ہیں، نذیر آپ ہی ہیں، آپ ہی ڈرانے والے، متنبہ کرنے والے ہیں سارے جنات اور انسانوں کو۔ تو اس کام کے لیے آپ کھڑے ہو جائیے۔ حضور کھڑے ہو گئے۔ سراج اور منیر جو آپ کو کہا گیا قرآن مجید میں، کیا مطلب ہے سراج کا اور منیر کا؟ سراج منیرا، داعیا الی اللہ باذنہ، یہاں سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیا لقب دیا؟ داعی الی اللہ کا لقب دیا۔ آپ مبشر ہیں، آپ نذیر ہیں، شاہد آپ ہیں، گواہ ہیں آپ سب کے اوپر، مبشر خوشخبریاں سنانے والے آپ ہیں، نذیر ڈرانے والے آپ ہیں، وداعیا الی اللہ، اور اللہ کی طرف دعوت دینے کا منصب آپ کو عطا کیا گیا ہے۔ آپ داعی الی اللہ ہے، داعی الی الحق تعالی ہے، تو آپ کو حق تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والا داعی برحق بنا کر کے مبعوث کیا گیا ہے زمین کی پشت پر۔ ہم لوگ اپنے آپ کو داعی کہہ لیتے ہیں، ہمارے معاشرے میں ہم اپنے آپ کو ہم سب داعی سمجھتے ہیں۔ ہم اصل میں داعی کے خادمین ہیں۔ اصل داعی الی اللہ وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم ان کے خادمین ہیں، ان کے نائبین ہیں، ان کے نقش قدم پر رہ کر کے، ان کے طریق پر رہ کر کے، بالکل ایگزیکٹ انہی کے طریقے کے مطابق دعوت اللہ کا کام انجام دیں گے تو ہم بھی اس داعی کے زمرے میں ذیل میں لکھے جائیں گے، خادمین میں۔ لیکن ہماری دعوتیں اپنے اپنے پیٹوں کی طرف، اپنے اپنے مفادات کی طرف ہے بھائی۔ ہماری دعوتیں عجیب و غریب دعوتیں ہیں۔ کسی کی دعوت ہے دعوت الی المذہب، دعوت الی المسالک، دعوت الی الجماعہ، اپنی اپنی جماعتیں، اپنے اپنے فرقے، اپنے اپنے گروہ، دعوت الی الفریق ہے نا بھائی، ہمارے اپنے فرقے کی طرف ہماری دعوتیں ہیں۔ کوئی دعوت دے رہا ہے میری جماعت کی طرف، کوئی دعوت دے رہا ہے یہ اس کی جماعت، یہ اس کی جماعت، تو ہر جماعت کا داعی اپنی اپنی جماعت کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ اصل داعی الی اللہ کون ہے؟ اللہ نے کس کو بنایا؟ یا ایھا الرسول انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ وسراجا منیرا۔ رسول اللہ سے اللہ نے کہا، محمد رسول اللہ سے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہد بنا کے، مبشر بنا کے اور نذیر بنا کے، اور اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر کے اللہ کے حکم سے۔ یہ آپ کا منصب ہے۔ اور وہ سراج منیرا، اور آپ کو ہم نے سراج اور منیر بنایا۔ سراج کا معنی کیا ہے؟ سراج کس کو کہتے ہیں؟ چراغ۔ سراج کا مطلب ہے چراغ۔ سراج عربی زبان میں چراغ کو کہتے ہیں۔ مطلب سراج وہ جس میں سے روشنی پھوٹتی ہے، جس سے روشنی نکلتی ہے، اس کو سراج کہتے ہیں۔ چراغ جس میں سے روشنی نکلتی ہے، دیا جس میں سے روشنی نکلتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ وہ سراج ہے۔ بتی جلاؤ، آگ کی لو نکلی، اس میں سے روشنی پھوٹ کے شعاعیں نکلی، روشنی روشن کر دی، اندھیرے کو ہٹا دی، اندھیرے کو روشن کر دی، تو وہ کیا ہے؟ چراغ ہے، وہ سراج ہے۔ اور منیر کہتے ہیں
منیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چمکنے والا. منیر کے مطلب کیا ہے؟ چمکنے والا. یعنی کسی روشنی سے جو شے کسی شے پر جب روشنی پڑے تو وہ شے اس روشنی کی وجہ سے چمک پیدا ہو جائے اس کے اندر، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ منیرہ، چمکنے والا. سراج کی روشنی خود کی ہوتی ہے. سراج کا مطلب اس میں سے ہی روشنی نکلتی ہے، اور منیر روشنی اس کی نہیں ہوتی، دوسری روشنی سے وہ چمکتا ہے، اس کو کہتے ہیں منیر. تو سراج اور منیر یہ دونوں الفاظ کا فرق آپ کو معلوم ہونا چاہیے. سراج جو روشنی پیدا کرتا ہے اپنے اندر سے، اور منیر دوسری روشنی سے چمکتا ہے، جس کو انگلش میں کہتے ہیں ریفلیکٹ کرتا ہے. ریفلیکٹ، کوئی چیز ریفلیکٹیبل ہو، ریفلیکشن جس میں سے نکلے اس کو کہتے ہیں عربی میں منیر، جس میں سے ریفلیکشن ظاہر ہو. ٹھیک ہے. اب یہ ہے لائٹ کی روشنی، یہ اس میں سے روشنی نکل رہی ہے، لیکن وہیں پر اس کے بازو سلاب پر آپ دیکھ رہے ہیں دیوار پر روشنی پڑ رہی ہے، تو وہ کیا ہو رہا ہے؟ چمک رہا ہے، ریفلیکٹ کر رہا ہے. لیکن وہ لائٹ بند کر دو وہ نہیں چمکے گا، وہ سلاب بھی نظر نہیں آئے گا آپ کو. اندھیرے میں اندھیرا ہو جائے گا تو وہ بھی نظر نہیں آئے گا. اس پر روشنی وہ لائٹ کی پڑ رہی ہے تو وہ ریفلیکٹ کر رہا ہے روشنی کو، تو وہ سلاب منیر ہے اور وہ بلب سراج ہے. سمجھ میں آ گئی بات آپ کو؟ کلیئر؟ قرآن نے سورج کو سراج کہا اور چاند کو منیر کہا، قمر کو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شمس کو اللہ نے کیا بنایا؟ جعل الشمس سراجا وجعل القمر منیرا. قرآن کہتا ہے نا یہ لفظ آپ کے سامنے، ہم نے جعل الشمس، ہم نے سورج کو بنایا سراجن، سراج بنایا ہم نے. اللہ قرآن میں بول رہے ہیں کہ ہم نے سورج کو جعل الشمس سراجا وجعلنا القمر منیرا، اور ہم نے بنایا قمر کو منیر. ہے نا بھائی؟ ذرا یہاں پر رکنا، بہت اہم بات بھی بتاؤں گا تم کو میں. سائنس تحقیق کر رہی ہے. کتنے سال ہو گئے سائنس سرچ کرنا شروع کرتی ہے؟ 300 سال کے اندر کا حصہ ہے جہاں سے ماڈرن سائنس اپنی ریسرچ کے آلے نصب کر کے تحقیق کر رہی ہے. یہ 300-350 سال، 300 سال، 250 سال کا جو بھی عرصہ ہے، اسی میں سائنس اپنی شروعات کی ہے. سائنس کئی مرحلوں سے گزرتی ہوئی آگے بڑھی. یعنی تحقیق، انسانی تحقیق کا نام ہے سائنس. سائنس کیا ہے؟ انسانی تحقیق کا نام ہے. انسان کے ایجوکیشن کا نام سائنس ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ایک سبجیکٹ ہے، ایک سورس ہے ایجوکیشن کا جس کو نام سائنس دے کر کے سائنس کی تحقیق کرتے ہوئے کچھ اپنے آلے بنائے گئے، کچھ فارمولے بنائے گئے جس کے تحت ریسرچز ہوئی ہے ہر چیز کے اوپر. سائنس نے ہر چیز پر ریسرچ کی نا، یعنی انسانوں نے کی. سائنس یعنی انسانوں نے، انسانوں کے اندر کے انٹلیکچوئلس نے جو یہ فارمولے بنائے ہیں وہ تحقیق کر رہے ہیں. تو کس نتیجے پر پہنچتے؟ آج ماڈرن سائنس جو ہے وہ آپ کے سامنے اس چیز کی وضاحت کرتی ہے کہ سورج خود چمکتا ہے، اس میں اس کی اپنی روشنی ہے، لیکن جو مون ہے یعنی چاند ہے وہ از خود چمکنے والی شے نہیں ہے. سائنس، ماڈرن سائنس پوری تحقیق کے بعد، پورے سرچ کے بعد اس نتیجے پر پہنچتی ہے، اور سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ سورج میں سے خود کی روشنی نکلتی ہے، چاند میں سے خود کی روشنی نہیں نکلتی ہے، وہ ریفلیکٹ کرتا ہے سورج کی روشنی کو. سورج کی روشنی کو ریفلیکٹ کرتا ہے چاند. زمین بہت دور ہے چاند سے، چاند بہت دور ہے زمین سے.
زمین گردش کر رہی ہے سورج کی اطراف اور چاند گردش کر رہا ہے زمین کی اطراف. یہ ایک نظام ہے، سولار سسٹم ہے. نہ صرف زمین بلکہ زمین جیسے اور بہت سارے سیارے سورج کے اطراف گھوم رہے ہیں. اس کو سولار سسٹم کہا جاتا ہے نا. ٹھیک ہے، سائنس کہہ رہی ہے چاند نہیں چمکتا ہے، اس میں اپنی روشنی نہیں ہے، وہ چمکتا ہے، صرف ریفلیکٹ کرتا ہے. بہت صحیح ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ تم کو دماغ دیا بیٹا، اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں ہیں، تم تحقیق کر پا رہے ہو، اس کا دیا ہوا علم ہے، اس کی دی ہوئی صلاحیتیں ہیں، تو تم تحقیق کر رہے ہو اور نتائج نکال رہے ہو. ضروری نہیں کہ تمہارا ہر نتیجہ صحیح نکلے، لیکن ہاں بہت سارے نتائج تمہارے صحیح نکل رہے ہیں تو اللہ کا شکر ہے، تمہارے اوپر احسان ہے. تو تم صحیح جگہ گئے ہو کہ چاند خود کی روشنی نہیں رکھتا، وہ ریفلیکٹ کر رہا ہے. تم صحیح تحقیق کر کے صحیح جگہ گئے ہو. لیکن بہت تڑپنے کے بعد، بہت پھڑپھڑانے کے بعد، سارے صلاحیتوں کو کھپانے کے بعد، تحقیق کے بڑے بڑے مشینریاں اور آلے بنانے کے بعد، سسٹم بنانے کے بعد، تحقیق کر کر کے آج تم رزلٹ پر پہنچے ہو کہ چاند محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مدرسے میں ہی نہیں بیٹھے، الف با تا نہیں سیکھے کسی کے پاس بیٹھ کر کے جی. اور ان پر ایک کتاب نازل ہوئی 1450 سال پہلے. تم تو 300 سال پہلے سے ہی شروعات کر کے پورا جی جان لگا کے پوری کوشش کر کے آج بڑے فخر کے ساتھ بول رہے کہ ہم اتنا کام کر دیے کہ ہم تو بہت ساری تحقیقات کرے. اب ہم تم کو یہ بول سکتے ہیں کہ چاند میں خود کی روشنی نہیں ہے، چاند ریفلیکٹ کرتا ہے سورج کی روشنی کو. اب ہم پوری تحقیق کے بعد یہ بات تم کو پورے فخر سے بول سکتے ہیں. تو تمہارا فخر چولہے میں ڈالو. 1450 سال پہلے محمد رسول اللہ کی زبان سے بلوا دیا گیا، جس کو تم سمجھ رہے بہت بڑا فقریہ کام کرے. اس لیے اگر تم قرآن کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے تو بہت پہلے یہ بات تم کو معلوم ہو جاتی. اتنی محنت بعد میں کر لیتے بیٹھتے تم. صحیح ہے یا غلط ہے؟ کیونکہ قرآن نے 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا جعل الشمس سراجا وجعل القمر منیرا. ہم نے سورج کو سراج بنایا جس میں سے روشنی خود پھوٹتی ہے، اور ہم نے چاند کو منیر بنایا ہے جو سورج کی روشنی سے ریفلیکٹ کرتا ہے، چمکتا ہے. اس کی نہیں ہے روشنی، اس کو تو منیر بنایا ہم نے. منور ہونا جس کو کہتے ہیں. منور کیا مطلب؟ روشنی سے چمکنا. چاند منیر ہے، منور ہوتا ہے. کس کی روشنی اس پر پڑتی ہے تو منور ہوتا ہے؟ سورج کی روشنی اس پر پڑتی ہے تو منور ہوتا ہے. آپ چاند میں چلے جاؤ تو زمین بھی منور ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ چاند پہ جا کے زمین کو دیکھیں گے تو زمین چمکتی ہوئی دکھائی دے گی. ایک گولا آپ کو رنگ برنگی گولا نظر آتی ہے اسپیس سے، ہرا اودا کئی رنگ اس کے اندر سے شعائیں پھوٹتی ہے. ایک رنگین گولا نظر آتی ہے آپ کی زمین اسپیس میں سے. لیکن وہ جو روشنی نکل رہی ہے زمین کی خود روشنی نہیں ہے. وہ زمین بھی کیا کر رہی ہے؟ ریفلیکٹ کر رہی ہے. کس کی روشنی کو؟ سورج ہی کی روشنی کو. تو سراج کون ہے؟ سورج ہے. اور منیر چاند ہے. ہم کو جو دکھائی دے رہا ہے زمین والوں کو، زمین پر رہنے والوں کو جو چاند دکھائی دے رہا ہے منور، تو وہ چاند منیر ہے. سمجھ میں آ گئی بات آپ کو؟ اب یہ بات کلیئر ہو گئی. سراج کا معنی اور منیر کا معنی سمجھ میں آ گیا. سراج جس میں سے روشنی خود پھوٹتی ہے، اور منیر جس میں سے چمک نکلتی ہے کسی اور روشنی کی وجہ سے، ریفلیکٹ کرتا ہے. یہ کلیئر ہو گیا. اب محمد رسول اللہ کو جو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں سراجا منیرا، ہم نے تم کو سراج بھی بنایا منیر بھی بنایا. مطلب اس کا مطلب کیا ہے؟ سراج جس میں سے روشنی خود نکلتی ہے، منیر جو دوسری روشنی سے ریفلیکٹ کرتا ہے. دونوں رسول اللہ کو قرار دیے، سراج بھی تم منیر بھی تم. مطلب
اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے محمد، میں نے تم کو بنایا شاہد، گواہ لوگوں پر، مبشر، خوشخبریاں سنانے والا تمام جن اور انس کو، اور نذیر، تمام جن اور انس کو ڈرانے والا، اور داعی الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینے والا، اور سراج، خود چمک پیدا کرنے والا، اور منیر، منور ہونے والا، روشن ہونے والا۔ یہ رسول اللہ کی تعریف میں اللہ فرما رہے ہیں۔ تو اب آپ ہی سراج ہے، آپ ہی منیر ہے کا مطلب کیا ہے؟ جی مطلب یہ ہے کہ پیدائش سے لے کر کے 40 سال کی عمر ہونے تک پوری قوم آپ کے کردار کی چمک سے واقف ہے، آپ کے اخلاق کریمہ کی روشنی آپ کے وجود میں سے نکلتی ہوئی سب دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو خود پوری قوم سراج سمجھ رہی ہے، روشن چراغ کی طرح آپ عیاں ہیں قوم کے سامنے۔ جس طرح روشن چراغ عیاں ہوتا ہے، اس روشن چراغ کی طرح آپ کا کردار عیاں ہے لوگوں کے سامنے۔ آپ کو قوم خود صادق کہہ رہی ہے، امین کہہ رہی ہے، آپ سچے اور صادق ہیں، آپ امانت دار ہیں، اس کی گواہیاں خود قوم دیتی ہے۔ اس کے بے شمار واقعات آپ کو تاریخ میں اور کتب حدیث میں ملیں گے۔ ابو طالب کا خود کا ایک بیان ہے۔ ابو طالب کون؟ عبد المطلب کون؟ یاد ہے؟ بھول گئے؟ دادا۔ انہوں کیا تھے قوم میں؟ سردار تھے اور خانہ کعبہ کے متولی تھے، اور خانہ کعبہ ان کا مرکز تھا پورے عرب کا، عبادت کا مرکز، بڑا عبادت خانہ ہی کعبۃ اللہ کو مانتے تھے، اور 360 بت بھی کعبۃ اللہ ہی میں بٹھا کر رکھے ہوئے تھے۔ وہ بتوں کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا تھا، وہ سب سامنے باتیں نیکسٹ سٹیپ میں آپ کے سامنے آ رہی ہے، وہ بہت امپورٹنٹ درس آ رہے ہیں آپ کے سامنے، ویری امپورٹنٹ۔ اب یہ بتا رہا ہوں کہ یہ عبد المطلب کے 12 بچے تھے۔ کتنے؟ یہ صدر جو تھے خانہ کعبہ کے، ان کے 12 بچے تھے۔ ان کے 12 بچوں میں ایک بچے کا نام ابو طالب ہے۔ جی رسول اللہ کے والد بھی انہی کے بیٹے ہیں، عبد المطلب کے، سردار کے بیٹے۔ ان کا نام کیا تھا؟ عبداللہ۔ عبداللہ بن عبد المطلب۔ عبداللہ کے بھائیوں میں سے ایک بھائی کا نام ہے ابو طالب بن عبد المطلب۔ تو یہ ابو طالب بن عبد المطلب، ابو طالب کے بیٹے ہیں حضرت علی، جو ہمارے چوتھے خلیفہ ہیں، جو ہم لوگوں کے چوتھے خلیفہ ہیں، وہ اسی ابو طالب کے بیٹے ہیں، فرزند ہیں۔ تو یہ ابو طالب وہ شخصیت ہے، میں نے آپ کو بتا دیا کہ جن کی کفالت میں دادا محمد رسول اللہ کو دے کے گئے تھے۔ مرتے وقت عبد المطلب اپنے بیٹوں میں سے یہی بیٹے کو بلائے تھے، ابو طالب کو بلا کے بولے تھے کہ تیرے بھائی کا بیٹا، عبداللہ کا بیٹا محمد، جو میری کفالت میں میرا پوترا تھا، اب میں دنیا میں نہیں رہوں گا تو میں تیرے سپرد کرتا ہوں اس بچے کو۔ تو رسول اللہ کو انہوں گود میں لے لیے، اپنے بچے سے جیسا پالے پوسے، بہت جان چھڑکے ان کے اوپر۔ لیکن میں آپ کو بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچے نہیں تھے جب انہوں دے کے گئے دادا، کافی بڑے ہو گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 10 سال کے اوپر کی عمر کے ہو گئے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل میں ابو طالب نے پالا، یہ تو اپن ایک بات بول سکتے ہیں معاشرے میں کہ وہ چچا تھے، کفالت میں لیے، لیکن ریالٹی یہ ہے کہ محمد رسول اللہ ابو طالب کے گھرانے کو پال رہے تھے۔ بچپن سے ہی محنت کرتے تھے رسول اللہ، جیسے بڑا بیٹا اپنے باپ کے لیے محنت کرتا ہے ویسا محنت کرتے تھے ابو طالب کے گھر میں، بکریاں چراتے تھے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ بات کہ میں چند سا اناج کے عوض میں مکے والوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا،
تھوڑے سے سا کے حساب سے، سا بولے تو ایک قسم کا ڈبہ ہوتا پہلی، اس میں بھر بھر کے اناج، تو چند سا کی عوض قیمت بات کر لیتے تھے، میں تمہاری بکریاں چرا دیا تو میرے کو اتنا اناج دے دینا، کھجور کھانے کے لیے جو بھی جو وغیرہ اناج ہے وہ اتنے سا دے دینا. تو وہ لا کے کس کے پاس ڈالتے تھے؟ ابو طالب کے گھر میں ڈالتے تھے، وہی کھاتے تھے یہ لوگ. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کما کے لاتے تھے، کھانا ڈالتے تھے تو یہ لوگ کھاتے تھے. سمجھ میں آئی بات؟ تو اللہ کے رسول نے پرورش کی ہے ابو طالب کے گھر کی ادھر حقیقت میں. اب یہ کہ بچے ہیں، وہ بزرگ ہیں تو اس لیے ہم کہتے ہیں وہ ان کے کفیل تھے، اور انہوں نے حق ادا کیا کفالت کا، باپ کے جیسا پیچھے نہیں ہٹے. وہ جس طرح باپ ہمیشہ کھڑا رہتا ہے بچے کے لیے، ویسا کھڑے رہتے تھے رسول اللہ کے لیے. وہ اچھائیاں تھیں ان کے اندر بھرے ہوئے ابو طالب میں. تو وہ ابو طالب یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ محمد کو تم کیا سمجھتے ہو، حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے، وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، کبھی بھی نہیں ہوئے، مرے تک بھی نہیں ہوئے، مر بھی گئے اسلام پہ نہیں مرے، باپ دادا کے دین پہ ہی مرے، کفر پہ ابو طالب. مگر اس کے باوجود کہتے تھے کہ تم محمد کو کیا سمجھتے ہو. ارے یہ وہ شخص ہے کہ ہم اس کے چہرے کا واسطہ دے کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اس کے صورت کے، اس کے چہرے کے معصومیت کے طفیل میں بارش برسا اللہ، تو بارش برستی تھی. اگر ہمارے پاس قحط سالی پڑ جاتی، بارش نہیں ہو رہی ہوتی، تو ہم لوگ پوری قوم پریشان اگر ہوتی، تو ہم کہتے کہ کوئی تو ایسا معصوم ہو جو اللہ کو پسند آ جائے، اس کی معصومیت، اس کی شرافت، اس کی للہیت، اس کا کردار. کوئی تو ہم میں سے ایک ایسا ایک دم شریف، ایک دم معصوم، جس کو ہم پیش کریں اس عظیم خدا کے سامنے. وہ ہمیشہ عظیم خدا اللہ کو ہی مانتے تھے. عرب کے لوگ سب سے بڑا عظیم خدا کس کو مانتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کو ہی مانتے تھے. باقی جو سب تھے وہ اس کی بارگاہ کے شرکا مانتے تھے عظیم خدا کے. وہ کیا کہتے تھے؟ عظیم خدا ایک ہی ہے اللہ، اس کو اللہ ہی کہتے تھے. وہ بھی وہ کوئی اور نام نہیں دیتے تھے اس کو. کیا بولتے تھے اس عظیم خدا کو؟ اللہ، کائنات چلانے والا، کائنات پیدا کرنے والا، زندگی موت دینے والا، سب اللہ ہے. مگر یہ باقی کے جو 360 ہمارے جو ہیں یہ وہ سب شرکا ہے اس کے، اس کی بارگاہ کے شریک ہے. ان کے ذریعے سے مانگتے ہیں تو وہ خوش ہو کے دیتا ہے. یہ عقیدہ ان کا تھا. لیکن عظیم خدا اللہ کو ہی مانتے تھے. تو یہ ابو طالب کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے پریشانیوں کے حالات میں جب قحط پڑ جائے، سوکھا پڑ جائے، بارش نہیں ہو رہی ہو، جانور مرنے لگ جائیں ہمارے سوکھے سے، ہمارے لیے کھانا اور پانی بند ہو جائے، ہمارے مرنے کے دن قریب آ جائیں، تو ہم اس قدر پریشانی میں اس عظیم خدا کے سامنے روتے تھے. تو ہم تو گناہگار سمجھتے تھے اپنے آپ کو. تو ہم یہ سوچتے تھے کہ ہم میں سے کوئی اتنا معصوم ہو جو عظیم خدا کو پسند ہو، تو ہم اس کا واسطہ دیں اس کو اور اس سے مانگے تو وہ خدا خوش ہو کر کے دے. تو ہم کس کو آگے کرتے تھے جانتے ہو؟ وہ کہہ رہے ہیں ہم محمد کو آگے کر کے بولتے تھے، اے اللہ ہم جانتے ہیں ہم ساری قوم میں معصوم، بہت معصوم یہ محمد ہے، بہت شریف، سب سے شریف یہ محمد ہے. تجھے اس کا واسطہ تو بارش برسا. تو ہمارے اوپر بارشیں برستی تھی، ہم کھاتے پیتے تھے اس کے طفیل. کافر گواہی دے رہا ہے. یہ کافر تو تھے نا، مسلمان تو نہیں ہوئے تھے، لیکن شریف کافر تھا نا. یہ کافر تھا، مشرک تھا، لیکن بہت نرم دل، شرافت والا آدمی تھا جس میں خیر تھا. عقیدہ باپ دادا کا تھا لیکن اس کی فطرت میں خیر تھا یہ آدمی کے. تو یہ آدمی کہہ رہا ہے یہ تو وہ ہے محمد جو انتہائی معصوم ترین شخص، سچا صادق آدمی. تو یہ جو روشنی ہے کردار کی، یہ کردار کی روشنی ہے، یہ کس میں سے پھوٹ رہی ہے قوم کے سامنے؟ محمد میں سے صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اللہ نے یہاں کہا کہ تم ہی سراج ہو، تمہاری روشنی خود کے وجود میں سے نمایاں ہے، جس سے تمہاری قوم متاثر ہے اور روشن ہو رہی ہے تمہارے کردار سے. تو اس اعتبار سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ سراج ہیں.
جس کی خود روشنی عیاں ہے، خود کا کردار عیاں ہے، پھر اس کو منیر بھی کہا۔ منیر بھی تم ہو، سراج بھی تم ہو جو خود روشن ہو قوم میں، اور منیر بھی تم ہو۔ اب تم منیر بھی ہو، اب بعد رسالت کے یہ منیر ہو گئے۔ قبل نبوت یہ سراج ہیں، پیدائشی سراج ہیں جو خود ہی چمک رہے ہیں، خود ہی روشن کر رہے ہیں اپنے معاشرے کو، اخلاق سے، کردار سے، اچھائیوں سے، شرافت سے اپنے پورے معاشرے کو روشن کیے ہوئے ہیں، خود ہی ان میں سے روشنی نکل رہی ہے اخلاق کی۔ تو یہ پیدائشی سراج ہیں، لیکن جب نبوت کا ظہور ہو گیا ان کے اوپر تو اب یہ منیر بھی ہے۔ تو منیر کا مطلب کیا بتایا میں آپ کو ابھی؟ ریفلیکشن جس میں سے نکلے۔ تو اب کون سی روشنی آئی ہے نئی جس سے ریفلیکٹ ہو رہے محمد؟ اب یہ وحی کی روشنی ہے، یہ آسمانی وحی کی روشنی ہے جس سے تابناک ہو کر کے روشن تمہارے سامنے چمکدار ہو کر کے منور ہو گیا ہے میرا حبیب محمد۔ روشنی وحی کی روشنی سے اس پر یہ روشنی پڑی ہے وحی کی، تو اب وہ منور بھی ہے تمہارے سامنے۔ اسی لیے کہا سراج بھی تم، منیر بھی تم۔ بات سمجھ میں آئی؟ اخلاق کی روشنی از خود تم میں سے ویاں ہیں، اور پھر وحی کی روشنی سے چمک کر کے تم اور منور اور نکھر گئے ہو ان کے سامنے۔ یہ ہے سراج اور منیر۔ سمجھ میں آئی یہ بات؟ تو نذیر بھی کون؟ محمد، مبشر بھی محمد، شاہد بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سمجھ میں آ رہی ہے باتیں آپ کو؟ تو کتنا بڑا کام دے کر کے اللہ نے کھڑا کیا اپنے حبیب کو۔ یا ایھا المدثر قم، کھڑے ہو جاؤ بہت بڑے کام کے لیے، کیونکہ تم کو بہت الگ بنایا گیا ہے جہاں والوں میں۔ تمام جنات و انسانوں میں آپ کو الگ بنایا گیا ہے، سب سے الگ کر دیا گیا ہے، سب سے ممتاز کر دیا گیا ہے، سب سے زیادہ اسپیشل بنا دیے گئے ہو آپ۔ آپ کی اسپیشلٹی کو کوئی ٹچ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ تو یہ کھڑے ہوئے ایک عظیم مشن کے لیے، بہت بڑے کام کے لیے۔ قم، کھڑے ہو گئے، فانذر، ڈراؤ لوگوں کو، وربک فکبر، تمہارا رب متکبر ہے۔ میں نے گزشتہ آپ کے سامنے بہت واضح بیان کر دیا وہ بات۔ وربک فکبر، تکبر والا، کبریا، بڑائی والا تمہارا رب ہے، جس کے تم خادم ہو، جس کے تم نمائندے ہو، جس کے تم قاصد ہو۔ تم جس کے قاصد ہو، تم جس کے بندے ہو، جس نے تم کو بہت بڑے کام کے لیے پسند کیا ہے، پوری کائنات میں آپ کو ممتاز کر دیا، اسپیشل بنا دیا، وہ آپ کا رب کوئی معمولی نہیں، وہ متکبر ہے، وہ کبریا ہے۔ تو اب ضرورت نہیں ہے آپ کو کسی بھی بڑے سے بڑے کے سامنے لرزنے کی، یا اس کے بارے میں تھوڑا جھجکنے کی کہ یہ کیا بولے گا، وہ کیا سوچے گا۔ اس کا رعب دبدبہ ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ سپریم پاور ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ بڑے سے بڑے کانخواہ کے سامنے آپ میرا پیغام بھیج دیجئے، بول دیجئے، اگرچہ کہ دنیا کے اوپر اس کی حکومت ہو، زمین کے اوپر جگہ جگہ اس کے قلعے ہو، اس کے جھنڈے نصب ہو، اس کی سلطنت پھیلی ہوئی ہو، اس کے سپاہیاں پورے دنیا میں پھیلے ہوئے ہوں، جی قلعوں کا بادشاہ ہو، لوگ تھرا رہے ہوں اس کے سامنے، لیکن آپ بے جھجک اس سے بات کیجئے اور یہ بول دیجئے
کہ تیری بڑائی تو چھوڑ دے، میری بڑائی میں چھوڑ دوں، ہم سب سے بڑا کبریا کائنات پیدا کرنے والا وہ اکیلا ہے، نہ تو بڑا نہ میں بڑا۔ بڑے سے بڑے بادشاہ سے بھی آپ کھل کر کے بولیے، مت ڈریے کہ وہ بہت بڑا ہے، وہ بہت عظیم طاقت والا ہے، وہ فوجوں والا ہے، سپاہیوں والا ہے، قلعوں والا ہے، محلوں والا ہے۔ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کھل کر کے بات کیجئے، کیونکہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، بس تیرے رب کی ہی تکبیر بیان کر، اس سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں کائنات میں۔ ہر بادشاہ کو بول دے کہ تو بادشاہی کو ترک کر کے اس اکیلے بادشاہ کا غلام بن جا، نہ تجھے حق ہے نہ مجھے حق ہے اپنی بڑائی جھاڑنے کا۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ کام سوالاق انبیاء کا کام ہے، یہ کام سوالاق انبیاء کے کام کو مکمل کر دینے والے، تکمیل کر دینے والے محمد رسول اللہ کا کام ہے۔ کیا کام ہے؟ کہ پورے جہاں والوں کے سامنے یہ بات رکھے کہ بھائی کبریا اللہ ہے، اکبر اللہ ہے، نہ تو اکبر ہے نہ میں اکبر ہوں، تو بھی اکبر کا غلام میں بھی اکبر کا غلام۔ نہ مجھے حق ہے کہ میں کسی پر حکومت کروں، کسی کا رب بن کر کے بیٹھوں، اور نہ تجھے حق ہے کہ تو کسی کا رب بن کر کے بیٹھے، اپنا غلام بنا کے رکھے۔ یہ بات کوئی معمولی بات نہیں ہے جو مشن محمد رسول اللہ کو دے رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کیا خالی قم فانذر ان کے مکے کے وہ جھوپڑے پٹے والوں کو ڈرانے کے واسطے کھڑے کرے تھے محمد رسول اللہ کو؟ کہ اللہ تعالیٰ یہ بولے تھے کہ محمد رسول اللہ چادر میں سے نکل جاؤ، چادر چھوڑ دو، کھڑے ہو جاؤ اور یہ ابو لہب کو ڈراؤ، ابو جہل کو ڈراؤ؟ اتنا ہی تھا کیا مشن آپ کا؟ یہ خالی بکریاں ہکالنے والے، اونٹا ہکالنے والوں کو ڈراؤ اس لیے کھڑے کیے گئے تھے محمد رسول اللہ؟ نہیں جی بھائی، پوری کائنات کے ہر فرد کو، ہر جنات کو، ہر انسان کو، بڑے سے بڑے کانخواہ کو، بڑے سے بڑے طاقتور کو، بادشاہوں کو، سپریم پاور طاقتوں کو، قیامت تک آنے والی طاقتوں کو، سب کو یہ بتانے کے لیے کھڑا کیا محمد رسول اللہ کو کہ دیکھو وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، کبریائی صرف اللہ کی ہے، کسی کو حق نہیں ہے۔ یہ کام کرنے کا کام ہے، یہ نہیں کہ جو آپ اور ہم چند غلطیاں کر لیتے ہیں۔ ہمارا نصب العین کسی کا کچھ، کسی کا کچھ۔ ایک جماعت کہتی ہے ہمارا نصب العین اللہ کے دین کی تبلیغ کرنا ہے۔ تبلیغ کیا کرنا ہے؟ کمر سے دھو لو، چھاتی سے دھو لو، آ جاؤ نماز کو چلو، تبلیغ کر رہے ہیں۔ مکان سے نہیں ہوتا، دکان سے نہیں ہوتا، جو بھی ہوتا اللہ سے ہوتا، 40 دن نکل جاؤ، 4 مہینے نکل جاؤ، بہت بڑا کام انجام دے رہے ہیں، بڑا کام سمجھ کے کیا جا رہا ہے کہ یہ کام کرنے کا کام ہے۔ ایک جماعت یہ سمجھ لی کہ یہ کام کرنا ہے، ایک جماعت ایک اور نظریہ اختیار کر لیتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے جی بھائی، 40 دن 4 مہینے نکال کے لوگوں کو لے کے چلے جا رہی، یہ کام کرنے کا نہیں ہے۔ کرنے کا یہ ہے کہ زمین اللہ کی ہے، حکومت اللہ کی ہونی چاہیے، تو اللہ کی حکومت نافذ کرنے کے لیے جدوجہد کرنا۔ ایک جماعت کا یہ نظریہ ہے۔ تو ایسے مختلف نظریات مختلف گروہوں کے ایڈاپٹ کیے ہوئے اس وقت آپ کو نظر آئیں گے۔ انبیاء کا اور محمد رسول اللہ کا بہت عظیم انقلابی کام ہے، وہ یہ ہے کہ جہاں والوں کو بڑے سے بڑے طاقتور کے سامنے جا کر کے بڑے بہترین اخلاق کے ذریعے سے اس بات کو عیاں کر دیا جائے کہ آپ اپنی چودراہٹ چھوڑ دیجئے، ہم اپنی چودراہٹ چھوڑ دیں، نہ ہمیں حق ہے کسی پر
مسلط ہو کر کے رب بن کے بیٹھنے کا، نہ آپ کو حق ہے کسی پر مسلط ہو کے رب بن کے بیٹھنے کا۔ ہم سب ایک رب، ایک کبریا کے غلام بن جاتے ہیں، آپ بھی اس کے غلام، ہم بھی اس کے غلام۔ ساری کائنات کا نظام اور سسٹم نہ ہم چلائیں گے ہمارے رب ہونے کے اعتبار سے، نہ تم چلاؤ گے تمہارے رب ہونے کے اعتبار سے۔ ہم بھی سرنڈر کر دیتے ہیں اس عظیم رب کے حضور میں، تم بھی سرنڈر کر دو اس عظیم رب کے حضور میں۔ نظام وہی چلا لیں گے جو وہ ہم کو بتاتا ہے بذریعہ قرآن کے، جو وہ شریعت میں نازل کرتا ہے، جو وہ شریعت قرآن میں نازل کرتا ہے، وہ نظام چلاؤ۔ اگرچہ تم چلاؤ یا ہم چلائیں، ہم آپس میں سب غلام بن جائیں، آپس میں ہم بیٹھ کر کے یہ بات طے کر لیں، جس کو تم چاہو چن لو، ضروری نہیں کہ مجھے چنو۔ کوئی بھی دعوے دار یہ دعویٰ نہیں کرا، میرے آقا کبھی نہیں بولے تھے کہ مجھے بنا دو، یا کوئی خلیفہ ابو بکر نہیں بولا تھا کہ مجھے امیر بنا دو، حضرت عمر نے نہیں کہا تھا کہ تم مجھے امیر بنا دو، عثمان نے نہیں کہا تھا کہ تم مجھے بادشاہ بنا دو، علی نے نہیں کہا کہ تم مجھے سلطنت دے دو۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہم کو حکومت دے دو کا دعویٰ اللہ والوں کا نہیں ہے۔ اللہ والے یہی کام جو رسول نے سکھایا، محمد رسول اللہ نے، حکومت ہم کو مت دے دو، کچھ بھی ہم کو مت دو، صرف ہم بھی غلام بنتے ہیں، تم بھی غلام بنو۔ نظام وہی جو وہ رب چاہتا ہے، وہ چاہے تمہارے ہاتھ امپلیمنٹ کرے یا ہمارے ہاتھ امپلیمنٹ کرے، مقصد ہے امپلیمنٹ کرنا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ کے اس نظام کو اس کے سربراہ بن کر کے روٹیشن میں لانے کا کام تمہارے ہاتھ بھی کر سکتے ہیں، ہمارے ہاتھ بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تم بھی اس کے مخلص، ہم بھی اس کے مخلص بن جائے، پھر جو چاہے وہ کام کرے، جس میں صلاحیت ہے وہ آگے بڑھے اور وہ کام کرے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اس مشن کے لیے محمد رسول اللہ کو اللہ نے قم فانذر راؤ وربک فکبر، اور تمہارا رب ہی کبریا ہے، کوئی کبریا نہیں ہے، کسی کی کبریائی نہیں، کسی کا تکبر نہیں۔ یہ ہے۔ بہت آیا سمجھ میں آ رہی ہے میری باتیں آپ حضرات کو؟ اس کے بعد نیکسٹ آیت میں کیا کہا؟ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، مطلب کیا ہے اس کا؟ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، ثیاب کہتے ہیں کپڑے کو، لباس کو، طاہر طہارت سے ہے، پاک رکھو، اپنے کپڑے کو پاک رکھو۔ بظاہر جملہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے یہ؟ اور اے محمد اپنے کپڑوں کو پاک رکھو، بظاہر تو آپ کو نظر آ رہا ہے کپڑوں کو پاک رکھو۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ تعلیم ہے، کپڑوں کی پاکیزگی کی تعلیمات ہے کہ نہیں ہے؟ کپڑے نجاست سے پاک ہونے چاہیے۔ نماز نہیں ہوتی اگر گندگی لگ جائے کسی کپڑے پر، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو کیا پسند ہے؟ پاکی پسند ہے، تو کپڑوں کو بھی پاک رکھنا یہ پسند ہے۔ تو یہ ظاہری معنی تو یہ ہو گیا اس کا، لیکن اس کا اصل معنی کیا ہے؟ اس کے بہت گہرے معنی کیا نکلتے ہیں، بہت اہم باتیں ہیں سمجھنے کی۔ ظاہری طہارت کے شرائط میں، طہارت کے مسائل میں یہ مسئلہ ہوگا کہ آپ جس طرح اپنے جسم کو طہارت کبریٰ کے ساتھ، طہارت صغریٰ کے ساتھ پاک کرتے ہیں، تو اپنے کپڑے بھی نجاست سے پاک رکھنے ہوں گے، یہ شرط ہے طہارت کی۔ یہ اس کے ظاہری شریعت کے معنی میں یہ داخل ہے، یہ مسئلہ داخل ہے۔ لیکن ایک بہت ڈیپتھ میں جو اس کا معنی ہے وہ یہ ہے، اپنے دامن کو پاک رکھو،
عربی کی لغت سے بھی تھوڑا سا واقف ہونا پڑتا اور عرب کے کلچر سے بھی تھوڑا واقف ہونا پڑتا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بھی واقف ہونا پڑتا، تب جا کر کے آپ کو باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ طاہر الثیاب، دنس الثیاب، یہ الفاظ، یہ محاورے ہیں عرب لوگوں کے، عرب میں بولے جانے والے۔ کوئی آدمی ان کے معاشرے میں بد کردار آدمی ہوتا ہے تو وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دنس الثیاب۔ دنس الثیاب کا مطلب اس کا دامن پاک نہیں ہے، اس کا دامن داغدار ہے، اس کا ترجمہ ہے۔ وہ ان کے معاشرے میں، عرب اپنے معاشرے میں محاورتاً بولتے تھے، ان کا پاس محاورہ ہے ایسا بولنے کا۔ یہ اپنے پاس بھی ہے، آپ بولیں گے یہ عرب میں ہے، نہیں ہمارے پاس بھی ہے۔ اپنے پاس بھی کیا کہتے ہیں؟ کوئی آدمی فطرتاً گندا ہوتا ہے، اس کے کردار میں گندگی ہے، تو اپن اس کو بولتے ہیں وہ پاک دامن آدمی نہیں ہے۔ کسی عورت کے بارے میں آپ بولتے ہیں وہ عورت پاک دامن نہیں ہے، دامن داغدار ہے اس کا، آپ کے پاس بھی بولتے ہیں محاورتاً۔ اور کوئی بہت شریف النفس آدمی ہے، گناہ نہیں کرتا، نیکوکار ہے آدمی، تو اس کے بارے میں آپ کے معاشرے میں، ہمارے معاشرے میں محاورتاً ہم کیا بولتے ہیں؟ ارے وہ پاک دامن آدمی ہے بھائی۔ کسی عورت کے بارے میں شریف عورت ہے، نیک ہے، تو کیا بولتے ہیں؟ ارے وہ عورت بہت پاک دامن عورت ہے بھائی۔ مطلب کیا پاک دامن بولنے کا؟ اس کو پاک دامن جو آپ اور ہم بولتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ دامن کس کو بولتے ہیں؟ کپڑے کو۔ لیکن ہم کپڑے کا نام لے کے کیا بولتے ہیں؟ پاک دامن۔ لیکن مقصد کیا ہوتا ہے بولنے کا؟ اس کا کردار پاک ہے، سیرت پاک ہے، شرافت ہے، اس لیے اس کو پاک دامن بول کے کپڑے کی طرف اشارہ کر دیتے، اس کا کپڑا پاک ہے، وہ پاک دامن ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ معاشرے کے اندر ایک محاورتاً بولے جانے والے الفاظ تھے۔ ثیاب دامن کو کہا جاتا تھا، کپڑے کو کہا جاتا ہے ثیاب۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے دامن کو پاک رکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ قرآن نازل ہو رہا ہے بھائی، یہ وحی ہے قرآن کی جو اتر رہی ہے محمد رسول اللہ پر، اور قرآن کی وحی جو اترتی ہے نا، وہ قیامت کی صبح تک جتنے جنات اور انسان پیدا ہوں گے ان سب کے لیے آرڈیننس کے تحت اترتی ہے۔ بظاہر تو محمد رسول اللہ سے اللہ تعالیٰ خطاب کرتے ہیں اس وقت جب وہ اتری، لیکن وہ حکم بن کر کے قرآن میں جمع ہو جاتا ہے، اور وہ حکم کب تک چلتا ہے؟ جب تک جنات اور انسان زمین پر رہیں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ سب کے لیے اترتا ہے۔ تو یہ جو رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے ثیابک فطہر، یہ در حقیقت پورے جنات اور انسانوں کو آرڈر ہے بذریعہ محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ سمجھ رہے ہیں؟ رسول اللہ کو تو اللہ نے خود پاک دامن ہی پیدا کیا، اللہ کو معلوم ہے وہ کس کی گائیڈنس میں ہے۔ محمد رسول اللہ کس کی گائیڈنس میں پلے بڑے ہوئے ہیں، کس کی پرورش میں ہیں؟ بظاہر تو آپ بول رہے ہیں عبد المطلب کی پرورش میں ہے، ابو طالب کی پرورش میں ہے، تو یہ بظاہر زمین پر نظر آنے والے اسباب ہیں جو آپ کو دکھائی دے رہے ہیں، وہ ہے عبد المطلب کی شکل میں، ابو طالب کی شکل میں، یا آپ کے خاندان قبیلے کی شکل میں، تو یہ ظاہری شکلیں نظر آ رہی ہے۔ در حقیقت پس پردہ آپ کا پرورش کرنے والا، خود آپ کو پیدا کرنے والا، جس کام کے لیے پیدا کیا، وہ اللہ رب کبریا ہے۔ آپ بولیں گے وہ اس کی کیا دلیل ہے؟ قرآن مقدس میں جب یہ وحی رک گئی تھی، وحی کے بریک ہو گیا تھا، میں نے آپ کو بتایا نا، وحی رک گئی تھی، چند روز بند تھی، حضور پریشان تھے،
میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ آپ یہ بھی خیال کر رہے تھے، پہلے آپ کو یقین آ گیا نا، میں نے آپ کہا آپ کو کون یقین دلایا؟ آپ کو تفصیل بیان کر دیا آپ کے سامنے میں، ذہنوں میں رہنا بہت ضروری ہے یہ۔ اگر آپ بھول جا رہے ہیں تو پھر یہاں بیٹھنا نہیں بیٹھنا آپ کا برابر ہے، پھر نہیں بیٹھنا اچھا ہے آپ کا، وقت ضیاء ہے، وقت کا ضیاء ہے خالی پیلی کے۔ میں جو اتنا رمضان کے پہلے سے شروع کرا، 2 مہینے پہلے سے رمضان کے، تو 8 مہینے ہو گئے، 8 مہینے میں اپنی انرجی ویسٹ کر دیا، آپ یہاں بیٹھ کے اپنا ٹائم ویسٹ کر دیے، ایسے ہی ہو جائیں گا، وہ بیکار جائیں گی ساری محنت۔ یاد رکھنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ رسول اللہ کو یہ بات کا یقین کون دلا رہے تھے کہ آپ اللہ کے رسول بنائے گئے ہیں؟ ورقہ بن نوفل اور جبرائیل امین۔ بتایا نا بھائی، وہ 2 عظیم شخصیتیں، ایک آدم کی اولاد میں سے ہے اور ایک فرشتوں کا سردار ہے، یقین دلا رہے ہیں تم اللہ کے رسول بنائے گئے ہو، ٹھیک ہے؟ ورقہ بن نوفل بول رہے ہیں کہ یہ وہ مانوس فرشتہ تم سے ملا، اور جس سے فرشتہ ملا وہ نبی تھے، اور وہ نبیوں کے ساتھ کیا ہوا، زمین پر لوگ کیسا سلوک کرے وہ بتا رہے ہیں، تمہارے ساتھ بھی یہ ہوں گا۔ ورقہ بن نوفل بول رہے ہیں، جبریل امین آواز دے رہے ہیں آسمان سے، اور بار بار بول رہے ہیں کہ تم اے محمد تم اللہ کے رسول بنائے گئے ہو۔ آپ کو یقین آ گیا، لیکن وحی بند ہو گئی، اب آپ پریشان ہو گئے، آپ یقین کر لیے کہ میں اللہ کا رسول بنا لیا گیا ہوں، اللہ تعالیٰ ہی میرا معبود، مجھے چن لیا اس کام کے لیے، وہی رک گئی۔ تو آپ کو خیال کیا آ رہا ہے؟ شاید میرا رب میرے کو چھوڑ دیا، میرا رب میرے کو چھوڑ دیا، آپ پریشان ہیں۔ تو جانتے ہیں یہ خیال کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ سورہ مدثر کی وحی کے بعد، یہ دوسری وحی کے بعد جو آپ کو اطمینان دلایا جا رہا تھا آسمان سے، وہ کیا تھا؟ وہ آپ کے ان خیالات کا ازالہ بھی کر رہے تھے اللہ تعالیٰ۔ تمہارا یہ خیال کبھی نہیں ہونا چاہیے جی، تم کو ایسا کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ میرا رب میرے کو چھوڑ دیا، نہیں، کبھی بھی نہیں چھوڑا تمہارا رب تم کو، یہ یقین دلایا جا رہا ہے۔ تو اب یہ جو یقین دلایا جا رہا ہے وہ سورت کون سی ہے جانتے ہیں آپ؟ جی ویری گڈ، سورۃ الضحیٰ، سورہ ضحیٰ کہتے ہیں اس کو، کیا کہتے ہیں؟ سورہ ضحیٰ۔ کیا کہہ رہے ہیں اس میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ سمجھ میں آ رہا ہے کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ رسول اللہ سے؟ قسم ہے دن کے اجالے کی اور رات کی جب وہ چھا جائے، کیا بول رہے ہیں؟ قسم ہے محمد دن کے اجالے کی، جس طرح دن میں ہر چیز عیاں نظر آتی ہے، سب کچھ رہبری اور روشنی کھل جاتی ہے، قسم ہے اس اجالے کی، تیرا رب تجھے اجالا ہی اجالا عطا کرے گا، تجھے روشن کر دے گا۔ جس طرح رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے، تیرا رب تیری تمام مصیبتوں کو ڈھانپ لے گا، کور کر لے گا۔ تیرا رب تجھے چھوڑا نہیں ہے، ما ودعک ربک وما قلا، اور نہ تجھ سے ناراض ہو کے روٹ گیا ہے، تیرا رب تجھ سے منہ نہیں موڑا، تجھے نہیں چھوڑا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محمد بعد میں جو تجھے عطا کرے گا تیرا رب، یہ پہلی زندگی کی جو ابتدا ہو رہی ہے جس میں تجھے مصیبتیں ہی مصیبتیں دکھائی دے رہی ہے، میرے حبیب یہ مصیبتیں بہت تھوڑی ہے جو اب دکھائی دے رہی ہے، اس کے بعد آخرت جو آئے گی بہت بہتر آئے گی تیرے لیے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ،
یہ شروعات تکلیفوں کی نظر آ رہی ہے تو مایوس نہیں ہونا میرے محبوب، میرے جس طرح محبوب ترین شخص کو کہتے ہیں، میرے لاڈلے میرے محبوب، پریشان نہیں ہونا، مصیبتیں تھوڑی سی رہے گی لیکن اس کے بعد جو آئے گا بہت افضل ترین چیزیں، بہت بہترین تیرے لیے ہوگا۔ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، پھر ان قریب تجھے تیرا رب کیا عطا کرتا ہے تو دیکھ، دیکھ میرے محبوب تیرا رب تجھے کیا کیا عطا کرتا ہے، تو خوش و خوش خرم ہو جائے گا اللہ کے انعامات دیکھ کر کے، جو تجھ پر انڈیلے گا تیرا رب اپنے انعامات کو، جو عطیتیں تجھے دیے جائیں گے میرے حبیب آپ خوش ہو جاؤ گے وہ دیکھ کر کے۔ پھر اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں الم یجدک یتیمن، تیرے باپ کو تیرے پیدا ہونے سے پہلے اٹھا لیا تھا، 6 برس کے تھے تم میرے حبیب، تمہاری ماں اٹھا لی گئی تھی، تم یتیم ہو گئے تھے، مایوس ہو رہے تھے، کیا اس وقت تمہارا رب ہی تمہاری عزتوں کو نہیں بڑھا رہا تھا؟ قوم تم کو ہاتھوں ہاتھ نہیں لے رہی تھی؟ ابھی میں نے کہا نا ابو طالب کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کے چہرے سے مانگتے ہیں، تو یہ کون پیش کر رہا ہے قوم کے سامنے؟ ایک یتیم بچے کو وہ عزت عطا کی جا رہی ہے کہ پوری قوم صادق امین کے القاب دے رہی ہے۔ تو الم یجدک یتیمن فآویٰ، آپ کو یتیمی کی حالت میں اللہ نے سر بلند نہیں کر دیا؟ تمہارا رب نہیں تو کون تھا وہ جو تم کو بلند کر رہا تھا؟ ووجدک ضالا فہدی، میں نے آپ سے کہا نا اس کا ترجمہ گزشتہ، ووجدک ضالا، ضالا کیا ہے؟ آپ کو راہ کا تلاشی دیکھا میں نے، آپ کے سامنے کوئی واضح راستہ نہیں تھا ہدایت کا، راہ راست نہیں تھی آپ کے سامنے، آپ تڑپ رہے تھے کہ وہ ہدایت کا راستہ کیا ہوگا، وہ گم ہے میرے سامنے سے راستہ۔ فہدا، تو کیا تمہارا رب ہی نہیں تھا وہ جو تمہارے سامنے یہ راستہ کھول دیا؟ تو کب میں تم سے دور رہا ہوں، کب میں نے تم کو چھوڑا ہے میرے حبیب؟ تمہارے رب نے تم کو کبھی نہیں چھوڑا ہے۔ تو پرورش اللہ کر رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے۔ بظاہر آپ یہ ذریعے دیکھ رہے ہیں، اسباب دیکھ رہے ہیں دنیاوی، لیکن یہ دنیاوی اسباب پر سب پر ما فوق الاسباب آپ کے لیے راستے ہموار کرتے جا رہے ہیں، تو وہ کون؟ اور اللہ ہی وہ ذات ہے جو اپنے غلاموں کے لیے ما فوق الاسباب راستے کھولتی ہے۔ مخلوق سمجھتی ہے کہ دنیا کام بنا رہی ہے، یہی ہوتا ہے، ہمارا بھی یہی معاملہ ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ میرا کام یہ یہاں سے بن رہا ہے، یہ صاحب میرا کام کر دیے، وہ صاحب میرا کام کر دیے، یہاں سے بن گیا وہاں سے بن گیا۔ یہ بظاہر یہ اسباب کریٹ کیے جاتے ہیں، ان کو سبب بناتے ہیں، اور ما فوق الاسباب راستے وہ ہموار کرتے ہیں آسمان سے اپنے غلاموں کے لیے۔ لیکن یہ کہ اخلاق کا تقاضا ہے کہ جو جتنی دیر ساتھ دے اس کا اتنا شکریہ، جو جس قدر کچھ امداد کر دے اس کا اتنا شکریہ۔ تو یہ اخلاقی تقاضا اور اخلاقی فریضہ ہے کہ جو مخلوق کا شکر گزار نہیں ہے وہ خالق کا بھی شکر گزار نہیں ہے، جو رسول اللہ نے فرمایا کہ بھئی بندے تمہارے لیے کچھ خدمت کرے، کچھ کام کرے تو ان کا بھی شکریہ ادا کر دیا کرو، لیکن اصل شکریہ کس کا؟ الحمدللہ رب العالمین، اس نے بنایا ہے۔ یہاں تک کہ ماں کے اندر ممتا بھی اس کی رکھی ہوئی ہے، ماں تیرا شکریہ تو نے مجھے ممتا دی، مگر اصل شکریہ میرے اس رب کا جس نے تجھے ماں بنایا۔ میرے باپ، میرے ابا، میرے والد، شکریہ آپ کا کہ آپ نے میرے لیے سب کچھ قربان کیا، لیکن شکریہ آپ کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے اس کا جس نے آپ کو باپ بنایا اور آپ کے ہاتھوں وہ کروایا جو وہ چاہتا ہے۔ یہ ہے انبیاء کا عقیدہ، اہل سنت کا عقیدہ، یہی سچی بات ہے۔
بات سمجھ میں آئی؟ تو رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ یہاں یہ سمجھا دیے کہ آپ اپنا دامن پاک رکھو، تو بذریعہ محمد کے ہم کو سب کو یہ سبق سکھائے، ورنہ محمد رسول اللہ کو تو اللہ ہی پاک دامن بنائے ہوئے ہیں، آپ تو پاک دامن اللہ ہی نے آپ کو بنا دیا ہے، پھر بھی آپ کو کہا ثیابک فطہر، آپ اپنا دامن پاک رکھیے، تو مطلب جن جن تک آپ کی بات پہنچے گی ان سب کو اپنا دامن پاک رکھنا چاہیے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ تو دامن پاک رکھنے سے اصل مراد کیا ہے؟ کردار پاک رکھنا۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ کی تفسیر سلف صالحین نے یہی کی ہے، صحابہ اکرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے یہی اس کا معنی بیان کیا ہے کہ یہاں ثیاب فطہر سے مراد، دامن پاک رکھنے سے مراد کردار پاک رکھنا ہے۔ اس کا یہ معنی خود رسول اللہ کا بیان کردہ ہے۔ آپ بولیں گے وہ کیسے؟ دیکھو بھائی، جب رسول اللہ کے خادم بن جاؤ گے اور محبوب بن جاؤ گے نا، تو ایک ایک بات کلیئر اور عیاں سمجھ میں آتی ہے۔ تکبیر تحریمہ کے بعد دعائے معصورہ پڑھتے ہیں۔ کون سی دعا پڑھتے ہیں جی؟ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ۔ پوری امت کو یہ دعا یاد دلا دی گئی، سب پڑھتے ہیں۔ ایک عظیم دعا ہے جو بہت تھوڑے لوگ پڑھتے ہیں، قلیل تعداد، مٹھی بھر لوگ، جو رسول اللہ پڑھا کرتے تھے ہمیشہ۔ وہ ملت کو معلوم بھی نہیں ہے اور نہ یہ مجرم ملے سکھاتے ہیں۔ معاف کرنا، یہ لفظ ذرا سخت معلوم ہوتا ہوگا، علماء ناراض ہو جائیں گے، علماء دین بولیں گے یہ کیا ملے بول کے ہم کو تنزیہ بول رہا، تو مجھے تکلیف ہوتی ہے تو بولتا ہوں بھائی، اچھے علماء کو نہیں بول رہا ہوں، جو خاشعین ہے علماء اللہ کے بندے، ان کی عزتیں میرے سر آنکھوں پر ہیں، میں ان کا طالب، ان کے سامنے طلباء کی عزت رکھتا ہوں، میں ان کی قدر کرتا ہوں، علماء کرام کی جو خاشعین ہیں ان کی عزتیں سر آنکھوں پر ہے، لیکن میں یہ ان کو کہہ رہا ہوں، یہ ملے جو پیٹ پالو ہے، جو امت کی صحیح رہبری نہیں کر رہے ہیں، اتنی عظیم دعا نہیں سکھاتے۔ اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی خطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ دعا ہے بھائی۔ سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے ثنا سبحانک اللہ جو آپ پڑھ رہے ہیں، ثنا جس کو کہتے ہیں اب اللہ کی، سبحانک اللہم و بحمدک، یہ بھی دعا ساتھ میں ہے۔ اللہم باعد بینی و بین خطایا، اللہ فرق ڈال دے، بعید کر دے، دوری ڈال دے۔ کتنی دوری ڈال دے؟ میرے اور میرے گناہ کے درمیان میں دوری پیدا کر دے۔ رسول اللہ کیا بولتے تھے؟ اللہم باعد بینی و بین خطایا، اللہ تو میرے گناہ کے بیچ میں دوری ڈال دے۔ کتنی دوری ڈال دے؟ کما باعدت بین المشرق والمغرب، جیسا دوری ہے مشرق اور مغرب میں، مشرق اور مغرب نہیں ملتے، ویسے تو مجھے گناہوں سے دور کر دے کہ کبھی میں اور گناہ جمع نہ ہو۔ اوف، الفاظ دیکھ رہے کتنے گہرے، کتنی ڈیپتھ ہے ان الفاظ میں، کیسی التجا ہے ایک فقیر کی رب کے حضور میں۔ اللہ مجھے اور میرے گناہوں میں اتنی دوری پیدا کر دے کہ میرے گناہ مجھ سے اتنے دور ہو جائے جتنا مشرق مغرب سے دور ہے، مغرب مشرق سے دور ہے۔ جس طرح مغرب اور مشرق نہیں ملتے، تو اس طرح مجھے گناہ سے اتنا دور کر دے کہ میں اور گناہ کبھی جمع نہ ہونے پائے۔ اللہ اکبر، کتنی ڈیپتھ ہے اس میں۔ اور وہ نقنی خطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، تو دھو دے میرے گناہوں کو، میرے خطاؤں کو۔ نقی خطایا، میرے خطاؤں کو دھو دے۔ کما ینقی الثوب الابیض، یہاں ثوب ثیاب کا جو ہے نا، یہاں
ثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو پاک رکھ. کیا بولے؟ اپنے کپڑوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہے پاک، یعنی دامن پاک. اس کا معنی بتا رہا ہوں میں آپ کو، رسول اللہ کی دعا میں رسول اللہ اس کے معنی کو بیان کر رہے ہیں. کیا بول کے؟ نقینی خطایا، تو دھو دے میرے گناہوں کو اے اللہ، کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، جیسے گندگی سے اجلا کپڑا صاف اجلا کر دیا جاتا ہے. جیسے سفید کپڑا میل سے کچیل سے جس طرح دھو کر کے صاف چمکایا جاتا ہے، ابیض کیا جاتا ہے، اس طرح تو میرے خطاؤں کو دھو کر کے مجھے اجلا کر دے. میرے دامن کو داغ سے پاک کر کے، مطلب میرے دامن کو داغوں سے پاک کر کے اجلا اور روشن کر دے کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے پاس وائٹ کالر کرمنلز کی اصطلاح ہے، انگلش میں ایک محاورہ ہے، ایک اصطلاح ہے، وائٹ کالر کرمنلز کہا جاتا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ Some peoples are white collar criminals in the world. کچھ لوگ اس دنیا میں وائٹ کالر کرمنلز بھی ہوتے ہیں. کپڑا تو سفید ہے لیکن کرتوت کالے ہوتے ہیں. اکثر آپ نیتاؤں کے لباس کو دیکھیں، کھادی کا سفید لباس پہنے ہوئے ہیں، اجلا لباس، لیکن کردار اجلا نہیں ہوتا، معاف کیجئے گا. صاحب کا لباس تو اجلا ہے لیکن صاحب کے کرتوت بڑے کالے ہوتے ہیں، گھنونے ہوتے ہیں. تو اس طرح ایک ایگزامپل ہے، یہ ایک کہاوت ہے وائٹ کالر کرمنلز کی. سمجھ رہے ہیں؟ رسول اللہ مگر فطرتاً بھی اجلے، ظاہر بھی اجلا، باطن بھی اجلا. سمجھ میں آئی یہ بات؟ رسول اللہ کا ظاہر بھی اجلا، باطن بھی اجلا. آپ کو کلر جو پسند تھا کپڑوں کے لیے، لباس کا، وہ سفید پسند تھا. آپ سب سے زیادہ سفید رنگ کو پسند کرتے تھے اور محبوب رکھتے تھے. اس لیے آج یہ علماء ہمارے اور یہ بٹے باز ملے بھی، یہ بھی وائٹ کالر کرمنلز میں ہی ہے پورے، یہ ان کی میجارٹی بھی. لباس تو اجلے ہیں، کرتوت کالے ہیں. سفید جھبے خبے، سفید لباس، لیکن اندر سے اتنے ہی کالے ہیں. تو یہاں جو قرآن حکم دے رہا ہے پہلی وحی دوسری وحی میں، رسول اللہ کو جو کھڑا کیا عظیم کام کے لیے، ثیابک فطہر، اپنے دامن کو اجلا رکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو رسول اللہ دعا بھی نماز پہلے شروع کرتے ہی یہ دعا کرتے تھے، اللہم باعد بینی و بین خطایا، میرے اور میرے خطاؤں کے بیچ مشرق مغرب کا فاصلہ پیدا کر دے. نقینی خطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، میرے خطاؤں کو دھو کے ایسا اجلا کر دیجئے میرے اللہ، جیسے سفید کپڑا دھو کر کے داغ دھبوں سے دور کر کے اجلا کیا جاتا ہے. وغسل الخطایا بالماء والثلج والبرد، اور تو دھو دے میرے خطاؤں کو پانی سے، اولوں سے، برف سے. یعنی جو دنیا میں اسباب اختیار کیے جاتے ہیں دھو کر کے اجلا اور صاف چمکا دینے کے لیے، اللہ وہ سب کچھ آپ اختیار کر کے مجھے گناہوں سے بالکل مبرہ، پاک و صاف کر کے رکھیے. یہ التجا کرتے تھے رسول اللہ. یہ اتنی عظیم دعا ہے جو سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے پڑھ کر کے فاتحہ شروع کرتے تھے رسول اللہ. معلوم ہے اس امت کے لوگوں کو؟ پڑھتے ہیں لوگ؟ نہیں پڑھتے ہیں. معلوم ہی نہیں ہے وغسل الخطایا بالماء والثلج والبرد. تو یہاں سے میں آپ کو بتایا کہ ثیابک فطہر کا اصل معنی کیا ہے. اصل معنی یہ ہے کہ میرا کردار صاف ستھرا رہے. تو اللہ کے رسول نے بذریعہ محمد رسول اللہ کے سب جن اور انس کو یہ حکم دیا کہ اپنے دامن کو پاک رکھو، پاک دامن رہو.
دامن پر داغ نہ آنے دو، مطلب تمہارا کردار پاک رہے، کردار پر دھبا مت لگنے دو، یہ اس کا اصل معنی ہے۔ بظاہری شکل یہ ہے کہ لباس بھی صاف ہو، کلیئر، کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ یہ دوسری وحی کی حکمتیں بتا رہا ہوں آپ کو، جو شروعات ہوئی ہے وحی کی، رسول اللہ کے لیے جو احکام آئے، پیغام آیا ہے دوسری وحی میں، کتنی عظیم حکمتیں لے کر کے آیا ہے۔ اس کے بعد ہے وَالرُّجْزَ فَہْجُرْ، ہر قسم کی گندگی کو چھوڑ دیجئے۔ تو وہ آئندہ درس میں آپ کو بتاؤں گا کیا ہے وہ رجزہ، وہ کون سی گندگیاں ہوتی ہے جس کو چھوڑ دینے کا حکم رسول اللہ کو دیا۔ پھر اس کے بعد وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ، زیادہ حاصل کرنے کی غرض سے کام نہیں کرنا ہے آپ کو، دنیاوی فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں کرنا یہ کام، جو کام میں آپ کو دے رہا ہوں۔ بتاؤں گا آپ کو یہ ملت کیا کیا حرکتیں کر رہی ہے۔ بظاہر تو رسول اللہ کا نام لیوا ہے، کوئی عاشق رسول ہے، کوئی محب رسول ہے، کوئی متبع رسول ہے، نامہ بڑے بڑے ان کے پاس۔ ایک جماعت ہم عاشق رسول، ایک جماعت محب رسول، ایک ہم متبع رسول۔ بتاؤں گا تم کو تم سب کیا ہو، مگر میری باتیں ذرا چبھتی بھی ہے۔ بڑی حکمتیں لے کر کے آئی ہے یہ دوسری وحی میرے بھائی، اس کو بھی جان لیجئے، آگے تک پہنچائیے، لوگوں کو لائیے۔ آگے کے درس میں بہت اہم باتیں آپ کے سامنے آنے والی ہو، لے کے آیا کرو لوگوں کو۔ آپ تو فائز یاب ہو رہے ہیں نا بھائی، جو باتیں آپ کے سامنے آ رہی ہے اس سے فائدہ تو پہنچ رہا ہے نا، یا انرجی ویسٹ تو نہیں ہو رہی، بک بک تو نہیں کر رہا ہوں میں، فائدہ تو ہو رہا ہے نا الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کہنے والا سب سے بڑا محتاج اور حاجت مند ہے ان تمام ہدایات اور توفیق کا تیری، اللہ مجھے تیری توفیق نصیب فرما، تیری ہدایت نصیب کر دے۔ اللہ پھر میرے یہ سب بھائی جو میرے سامنے ہیں، ہم سب تیرے محتاج ہیں، اللہ ہم پر اپنی خصوصی رحمت نچھاور فرما، ہماری خطائیں معاف کر دے، اللہ ہم کو اپنے سچے بندوں میں سے بندے بنا لے، ہم کو تیرے سچے بندوں کا ساتھ نصیب فرما، ہم کو ہمارے سردار ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت، آپ کی شفاعت نصیب فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔